بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، کہ لہم دار السلام عند ربہم، کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، جنت ہے ان کے رب کے یہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ آگے اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو کہ شیطان جن کا دوست ہے۔ پیچھے ذکر ہوا ان کا کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہے، جن کے لیے سلامتی والا گھر ہے، جنت ہے جن کے لیے۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے شیطان جن کا دوست ہے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کو سب کو، سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ یہ میں بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ابھی مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ مخلوقات تو اللہ رب العزت کی بہت ہیں، لیکن دو قسم کی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ ان کو مکلف کہا جاتا ہے، یعنی جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، گویا جن کی آزمائش کی گئی ہے، اور جن کو آگے پھر جنت یا دوزخ میں جانا ہے۔ باقی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کا اس ذمہ داری سے تعلق نہیں ہے، ان کے لیے آگے جنت دوزخ نہیں ہے۔ تو وہ دو قسم کی مخلوق کہ جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آزمائش جن کے لیے رکھی گئی ہے، اور آگے جنت، اور آگے جن کے لیے جنت یا دوزخ ہے، وہ ہیں انسان اور جنات۔ تو قرآن مجید میں بھی انسانوں اور جنات کے لیے بیان موجود ہوتا ہے، کہیں کہیں الگ سے جنات کے لیے بھی ہے، اور کہیں کہیں ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، اور بہت سارے جگہ پر تو جنات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جیسا کہ مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ جنات بھی احکامات کے معاملے میں اور ہدایات و تعلیمات کے معاملے میں اور عقائد کے معاملے میں انسانوں ہی کی طرح مکلف ہیں، ان کے اوپر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں۔ اور جو رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے جتنے رسول آئے تو ان کی جو بعثت ہوتی تھی، ان کا جو مقصد ہوتا تھا، ان کا جو دائرہ کار ہوتا تھا وہ مخصوص ہوتا تھا، ان کو مخصوص لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ان کو سب کو، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سارے لے لیے انسانوں میں سے، بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا، بہت سارے انسانوں کو تم نے اپنا پیروکار بنایا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست
انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچے ہم اس مدت کو، اس وعدے کو کہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صورتحال واضح فرما دی کہ جس طرح انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کل قیامت میں، تو جنات کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، انسانوں جنات سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کا آپس میں مکالمہ بھی ہوگا، ان آپس میں یہاں دنیا میں بہت سارے انسان جو ہے وہ جنات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے انسان جو ہے وہ جنات سے مدد حاصل کرنے کی کوشش میں شرک کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے جنات کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا پیروکار بنایا، بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا، ان کو حاصل کیا، تو وہ جو انسان ہیں جو ان کے دوست بنے تھے دنیا میں، جو انسان یہاں پر اندازہ لگائیے آپ، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، بہت اہم بات ہے۔ یہاں پر تو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جنات موکل ہیں، جنات ہمارے تابع ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنات نے لے لیا انسانوں کو۔ یہاں پر تو انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں نا دنیا میں، یہاں دنیا میں تو انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جنات کو لے لیا ہے، ہم نے جنات کو ہائر کر لیا ہے، جنات کو تابع کر لیا ہے، ہم جنات سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا الٹ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنات کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو لے لیا، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا بنا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب، اور جیسے آگے جواب آ رہا ہے انسانوں کی طرف سے، اس وقت کہیں گے انسان جو جنات کے دوست تھے، جنات کے دوست تھے، جنات ان کے تابع نہیں تھے۔ اللہ فرما رہے وقال اولیاء من الانس، جو انسانوں میں سے ان کے دوست تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر دنیا میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات ہمارے تابع ہیں تو وہ غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ اول تو بہت سارے مواقع پر محض دعویٰ ہوتا ہے، شعبدہ بازی ہوتی ہے، جھوٹ اور سراسر جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر کسی موقع پر کسی کا کوئی تعلق ہو جنات سے تو وہ تعلق دوستی کا ہوگا، وہ تعلق دوستی کا ہوگا، یا پھر جنات جو ہے وہ گویا جنات نے پیرو بنایا ہوا ہوگا اس انسان کو، انسان اس جنات کا پیروکار بنا ہوا ہوگا، انسان اس جن سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور شرک کر رہا ہوگا اور اس کو اپنا آقا بنایا ہوا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی لیے جنات کے ذریعے جادو کرنے کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی جنات کا بیان ہے، کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ انسان جنات کو قابو کرتا ہے یا اس کو اپنا تابع کرتا ہے، جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے دو قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔
ایک تو یہ استعمال کیے ہیں کہ جنات نے انسانوں کو لے لیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے انسان جنات کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو انسان جنات کے پیروکار ہو گئے، تابع ہو گئے، تو وہ کیا مسلمان رہیں گے؟ کیا وہ ایمان والے رہیں گے؟ اور دوسرا استعمال کیا اللہ نے دوستی کا لفظ، کہ انسان جو ہے وہ جنات کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو انسان جنات کے دوست ہو گئے، سرکش جنات کے دوست ہو گئے، تو وہ بھی کیسے ایمان والے رہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر جنات کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اچھے جنات کا ذکر نہیں ہو رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النار مثواکم، کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں برے جنات کا ذکر ہو رہا ہے، تو جو برے جنات کا دوست ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی برا ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ انسان جو ہے وہ جنات کو تابع کر لیتے ہیں۔ تو بس یہی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسانوں کی جنات سے دوستی ہو سکتی ہے، اور یا پھر جنات انسان کو تابع کر لیتے ہیں، انسان جو ہے وہ جنات کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے اور گمراہی سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور کہے گا یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے لے لیے تم نے بہت سے انسانوں کو لے لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا۔ یعنی جو انسان دوست تھے جنات کے، وہ اپنا عذر یہ بیان کریں گے اس موقع پر کہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے تو بس ایک دوسرے کے ذریعے کچھ فائدہ اٹھایا۔ یعنی ہیلا بہانہ کریں گے اس وقت کہ ہمارے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، شرک نہیں کیا ہم نے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچے آپ کے اس وعدے پر جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ مطلب یہ کہ پھر موت آ گئی، قیامت آ گئی، ہم آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس عذر کو، اس بہانے کو قبول نہیں کریں گے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جو اللہ چاہے گا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو۔ جگہ جگہ قرآن میں ابدا کا لفظ بھی آتا ہے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے جہنم کے سلسلے میں ابداً کا لفظ آتا ہے جگہ جگہ قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مشیت یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، تحقیق تیرا رب حکمت والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کس طرح پیدا کیا، جنات کو کس طرح پیدا کیا، کیا احکامات، کیا تعلیمات رکھی، اللہ تعالیٰ کے سب تعلیمات اور ہدایات حکمت کے مطابق ہیں۔ جاننے والا ہے، سب جانتا ہے کس نے کیا کیا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست کر دیتے ہیں بسبب اس کے کہ جو وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے۔ جیسے نیک کا دوست ہوتا ہے، اسی طرح برا برے کا دوست ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم ملا دیتے ہیں، دوست کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کام والے کے ساتھ ملتا ہے، تو برے کام والے برے کام والوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ تو اسی طرح جو برے انسان ہوتے ہیں وہ برے جنات کے ساتھ ملتے ہیں،
جو برے جنات ہوتے ہیں وہ برے انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو جو برے لوگ ہیں وہ بروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں برے بروں کے ساتھ ملتے ہیں، اسی طرح کل آخرت میں بھی برے بروں کے ساتھ ہوں گے، جہنم میں برے بروں کے ساتھ ہوں گے، ظالمین برے برے کے دوست ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم دوست کرتے ہیں، یعنی کہ ساتھ کر دیتے ہیں ظالموں کے بعض کو بعض کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے اب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جو مکالمہ ہوگا اس میں اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے، یا معشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت اور انسان کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس پیغمبر تمہارے میں سے، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے تھے تمہارے اوپر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے تو اتمام حجت کی، اللہ نے تو بیان کیا، اللہ نے تو تمہارے پاس رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے تعلیمات و ہدایات کے لیے، اور اس دن سے بھی ڈرایا، آخرت کا بتایا، جنت جہنم کا بتایا، تو اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے نہ مانا۔ آگے آ رہا ہے کہ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، تو قصور تمہارا ہے، تم کافر رہے۔ اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں قرآن میں؟ یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو کل ہونا ہے، جو کل ہونا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھو۔ جو انسان اور جو جنات موجود ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کل کو ایسا ہوگا، اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج فیصلہ کرو، آج فیصلہ کر سکتے ہو، آج موقع ہے، عمل کر سکتے ہو، کل موقع نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ جو فرمایا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس پیغمبر تمہارے میں سے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب اس انداز پر بات کی جاتی ہے کہ دو قسموں کو ذکر کیا ایک ساتھ، دو قسموں کو ذکر کیا ایک ساتھ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے میں سے، تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں قسموں میں سے الگ الگ ہوں۔ اگر ایک قسم میں سے بھی ہو گئے جو دونوں قسموں کے لیے کافی ہوں، جو دونوں قسموں کے کام آئیں، تو کافی ہے۔ اور اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ مجموعے کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے، پورے مجموعے کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے، الگ الگ قسم کو سامنے رکھ کر بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ان قسموں کے ایک مجموعے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر ان قسم میں سے کسی ایک میں بھی وہ بات پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بات صحیح ہے۔ تو انسانوں میں رسول آئے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں بھی رسول آئے ہوں۔ تو یہ جو فرمایا کہ تمہارے میں سے رسول آئے، یعنی انسانوں میں سے رسول آئے جو کہ جنات کے لیے بھی ہوتے تھے، جو کہ جنات کے لیے بھی کافی ہوتے تھے، ان کی تعلیمات و ہدایات کے لیے بھی ہوتے تھے، تو اس لیے یہ کہنا کہ تمہارے میں سے کیا رسول نہیں آئے، تو یہ بالکل جملہ صحیح ہے، کیونکہ مجموعے کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ جو میں نے ابھی کہا کہ ایسا رسول جو دونوں کے لیے کام آئے، دونوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو، تو یہ بات سمجھ لیں کہ انسان جتنے بھی رسول بھیجے گئے، اول تو میں نے یہ بتا دیا کہ بعض رسولوں کو تو مخصوص قوم کی طرف ہی بھیجا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
جس جگہ کے لیے بھیجا گیا تو وہاں کے انسانوں کے لیے بھی بھیجا گیا ہو، وہاں کے جنات کے لیے بھی بھیجا گیا ہو، کیونکہ مختلف جگہوں کے لیے مختلف نبی بھیجے جاتے تھے، مختلف جگہوں کے لیے مختلف نبیوں کو مقرر کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں کہ جنات میں سے اگر کوئی رسول ہوتا تو وہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جنات کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، جبکہ نبی اور رسول ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھا جا سکے، جس سے استفادہ کیا جا سکے، جس کے عمل کو بھی دیکھا جا سکے، جس کی بات کو بھی سنا جا سکے، سمجھا جا سکے۔ تو فرض کریں کہ اگر جنات میں سے کوئی نبی ہوتا تو وہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انسان میں سے جو نبی ہے وہ جنات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں، انسان کی بات کو سن سکتے ہیں، انسان کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو جنات کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انسانی رسول کے اعتبار سے، لیکن فرض کریں کہ اگر جنات میں سے کوئی رسول ہوتا وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں رسول بھیجے کہ وہ انسانوں کے لیے بھی کافی ہوں اور جنات کے لیے بھی کافی ہوں۔ باقی نبی جو ہوتا ہے، انسانی نبی جو ہوتا ہے، تو وہ جنات کو فیض پہنچا سکتا ہے، جنات کو وہ دیکھ سکتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جن میں پورا تفصیلی بیان ہے کہ جنات سے ملاقات کی۔ تو نبی، انسانی نبی جو ہے وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے، ان کو فیض پہنچا سکتا ہے، اور ان کی ہیبت کا انسانی نبی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن فرض کریں، جیسے میں نے ابھی بار بار بتایا کہ اگر جنات میں سے رسول ہو تو وہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، انسان اس سے فیض نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں نبی بنائے جو کہ انسانوں کے لیے بھی کافی ہوں اور جنات کے لیے بھی کافی ہوں۔ تو فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت اور انسان کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس پیغمبر تمہارے میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تمہارے اوپر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف کہ ہم نے جو کچھ کیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج تو گواہی دے رہے ہیں، کل دنیا میں نہیں سمجھتے تھے، آج گواہی دے رہے ہیں قیامت میں، کل دنیا میں نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ کہ دنیا کی زندگانی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو فریب دیا دنیا کی زندگانی نے، دنیا کی زندگانی نے ان کو فریب دیا، اس لیے دنیا میں گواہی نہیں دے رہے تھے، نبی کی رسالت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، عقائد کی گواہی نہیں دے رہے تھے دنیا میں، لیکن آج اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے کہ ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگانی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تحقیق وہ کافر تھے۔ انہوں نے اس بات کل آخرت میں گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، منکر تھے۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس واسطے اللہ تعالیٰ کیوں رسول بھیجتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا غفلت میں، اللہ تعالیٰ تعلیمات بھیجتا ہے، ہدایات بھیجتا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس واسطے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، قرى جمع ہے قریۃ کی، یہ اس واسطے
یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو بظلم ان کے گناہ کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ بستیوں کو تعلیمات بھیجی جاتی ہیں، ہدایات بھیجی جاتی ہیں رسولوں کے ذریعے، پھر وہ جب نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کل آخرت میں جو عذاب ہوگا ابھی جس کا ذکر چل رہا ہے تو وہ بھی اس کے بعد ہی ہوگا کہ دنیا میں ان کو سب بتایا گیا، آخرت کے بارے میں بھی سب بتایا گیا، آخرت کے عذاب کے بارے میں سب بتایا گیا۔ تو گویا اتمام حجت کے بعد، سب کچھ بتانے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ذالک الم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس واسطے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ اور فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے کام کیے، ہر ایک کے عمل کے درجات ہوتے ہیں، اچھے ہوں چاہے برے ہوں، گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، تو تمام اعمال کے درجات ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، مما عملوا ان اعمال کے جو انہوں نے کیے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان سے جو وہ کرتے ہیں، تیرے رب کو سب کے اعمال پتہ ہیں، ان کی کمی بڑھتی بھی پتہ ہے، ان کے درجات بھی پتہ ہیں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب بے پرواہ ہے، مہربانی والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ تم کو سمجھاتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تمہارے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ جو تمہارے پاس تعلیمات و ہدایات بھیجتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی والے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تمہارے پاس تعلیمات و ہدایت بھیج رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں لے جائیں دوسروں کو لے آئیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج تم لوگ ہو تو پہلے کوئی اور لوگ تھے، ان کی جگہ اللہ تمہیں لے آیا، تو اسی طرح تمہیں لے جائے گا دوسروں کو لے آئے گا۔ اب یہ تو تمہارے اوپر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ مہربانی والا۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن مہربان ہے، اس لیے مہربانی فرماتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے لے جائے تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ پر بٹھا دے، ما یشاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، وَيَسْتَخْلِفْ اور تمہارے پیچھے بٹھا دے، تمہاری جگہ پہ بٹھا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جس کو چاہے، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے، دوسرے لوگ تھے ان کی اولاد سے تم پیدا ہوئے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے دوسروں کو لے آئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ مہربانی فرماتا ہے کہ تم کو سمجھاتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی کی ہدایت و تعلیمات سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو فرمایا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ لے جائے تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ پہ بٹھلا دے جس کو اللہ چاہے، جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو، کما انشاکم جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو، من ذریۃ قوم آخرین دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، تحقیق جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے،
عذاب کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، جنت دوزخ کا جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے۔ انما توعدون لآت، تحقیق جو وعدہ تم کو دیا جاتا ہے لآتن، ضرور آنے والا ہے۔ بڑی تحقیقی الفاظ ہیں، انا کا جو لفظ ہے وہ بھی تحقیقی ہے، لام جو ہے تاکید کا وہ بھی تحقیق کے لیے تاکید کے لیے ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، کہیں چھوٹ کر نہیں جا سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسے پیچھے بیان ہوا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور آپ کہہ دیجئے یا قومی، یہ اصل میں تھا یا قومی یا کے ساتھ، یعنی اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ساری تبلیغ کر کے واضح کر دو ان کے اوپر کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میرا کام ہے تمہیں ترغیب دینا، تمہیں سمجھانا۔ قل، آپ کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، پس ان قریب جان لوگے تم کہ کس کے لیے ہے گھر کا انجام، آخری انجام، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، آخر کو، انجام، یہ جو دنیا کا جو انجام ہے یہ کس کے لیے ہے، کس کے لیے اچھا انجام ہوگا، عاقبۃ الدار، دار مطلب گھر، یعنی کہ یہ جو دنیا کا گھر، عاقبت اس کا آخر، اس کا انجام کس کے لیے ہے، انجام یعنی کس کا ہوگا، کس کے لیے اچھا انجام ہوگا، جان لوگے ان قریب، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے دنیا کے گھر کا اچھا انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، تحقیق اللہ تعالی کامیاب، تحقیق ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، انہ لا یفلح الظالمون، تحقیق ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے، ان قریب پتہ چل جائے گا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، تو تم لوگ ظلم کرنے والے ہو، تم لوگ کامیاب نہیں ہوگے، ان قریب یہ بات پتہ چل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ